بلاول صاحب بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہی تو ہیں جو عمران خان کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم ہی تو ہیں جو کٹ پتلی اور سلیکٹڈ کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف سربراہی اجلاس میں جناب آصف علی زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ میری عمر اب یہ پہنچ گئی ہے اس حد تک کہ میں جیل برداشت نہیں کر سکتا، میرا ایک بیٹا ہے، میں اس کو امتحان میں نہیں ڈال سکتا، میں اپنی بیٹی کو امتحان میں نہیں ڈال سکتا۔ ایک طرف آپ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف آپ ملک کو سلیکٹڈ سے کہ چنگل سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں جیل تو نہیں جا سکتا۔ کیا جیل کے بغیر سیاست ممکن ہے؟ سیاست میں اور سیاستدان کے لیے اقتدار اور جیل برابر برابر کا اعزاز ہے۔ اقتدار کے مزے آپ اڑائیں گے، صدارتی انتخابات کے مزے اڑائیں گے، وزیر اعظم شپ ملے گی تو بسم اللہ، اور سندھ میں حکومت ملے گی تو بسم اللہ، الیکشن کی بات آئے گی اور جیل کی بات آئے گی اور تحریک کی بات آئے گی تو آپ کی عمر آپ کو اجازت نہیں دیتی۔ یہ کیسا فلسفہ ہے؟ ایک بیٹا ہے تو پھر بیٹے کو آپ کو کس نے مشورہ دیا کہ سیاست میں لے آئیں؟ اگر اس کو سیاست میں لے آئے ہیں تو پھر بلاول صاحب کو اقتدار کے لیے بھی تیار کریں اور بلاول صاحب کو جیل کے لیے بھی تیار کریں۔ سیاستدان کے لیے جیل اور اقتدار دونوں اعزاز ہوتے ہیں، کوئی اس کے لیے خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ وہ معیوب بن جائے۔ سیاست کرنی ہے تو مزاحمت کی سیاست کرنی ہوگی۔ میں درخواست کرتا ہوں اپنے بھائی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، سیاست کرنی ہے تو مزاحمت کی کرنی ہوگی، مفاہمت کی سیاست کے دن ختم ہوا چاہتے ہیں۔ اب مفاہمت کی سیاست نہیں چلے گی، مزاحمت کی سیاست چلے گی، کیونکہ پاکستان ڈوب رہا ہے، پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے، پاکستان کا عوام اب آسانی کے ساتھ عزت کے ساتھ دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا۔ مزاحمت کی سیاست کرنی ہوگی ملک کو بچانے کے لیے، مزاحمت کی سیاست کرنی ہوگی غریب کے چولہے کو بچانے کے لیے، مزاحمت کی سیاست کرنی ہوگی سندھ کے کوہستان۔ کہ آپ الزام ہم پہ لگا رہے ہیں کہ ہم نے لاڑکانہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر آپ کو الیکشن ہروایا، کیا بلاول صاحب یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ میاں صاحب کے دور حکومت میں ان کے والد ماجد نے بلوچستان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی اور ہمیں بھی قائل کیا؟ وہ عدم اعتماد کی تحریک بلاول صاحب نے اور ان کے والد ماجد نے کس کے کہنے پر پیش کی تھی؟ کیا بلاول صاحب یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ جب سنجرانی صاحب پہلی مرتبہ سینٹ کے چیئرمین بن رہے تھے اور اس وقت اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے کہا کہ میاں رضا ربانی صاحب کو کنٹینیو کرنا چاہیے، میاں رضا ربانی سے بہتر کوئی پولیٹیشین نہیں ہے، میاں رضا ربانی صاحب ہی چیئرمین سینٹ ہونے چاہیے، جے یو آئی نے بھی آفر دی، نون لیگ نے بھی آفر دی، دیگر اپوزیشن کے جماعتوں نے بھی آفر دی، لیکن آپ کی جماعت نے میاں رضا ربانی صاحب کو ڈراپ کر کے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنایا، کس کے کہنے پر؟ کیا جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ مولانا فضل الرحمان جب صدارتی الیکشن لڑ رہے تھے اور الیکشن کی آخری رات مولانا فضل الرحمان صاحب جناب آصف علی زرداری صاحب کے پاس گئے تھے کہ اعتزاز احسن صاحب کو وڈرا کروائیں؟ اس وقت اعتزاز احسن صاحب کو وڈرا نہ کرنے کا جو فلسفہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے پیش کیا تھا، اعتزاز احسن کو صدارتی الیکشن میں کیوں کھڑا کیا گیا اور کس کے کہنے پر کھڑا کیا گیا اور کس کے کہنے پر وڈرا نہیں کیا گیا؟ کیا پیپلز پارٹی کے حضرات یہ بتانا پسند فرمائیں گے؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔